یہ پولیٹیکل سلوگن ہے، لیکن جو پاکستان کے اندر جو ڈیمانڈ ہے گھروں کی، وہ ہم سب جس طرح بھی ایلینگو نے بتایا، وہ 1 کروڑ گھر کی پاکستان میں شارٹیج ہے. تو ہمارا جو 50 لاکھ ہے وہ اس ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا. اس کے اندر مشکلات آئیں گی. ایک بڑا، پھر سے میں کہوں، ایمبیشس ٹارگٹ ہے 50 لاکھ گھر بنانا، جب ابھی پاکستان میں وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. جس طرح ابھی مینشن کیا گیا کہ ہمارے پاس جو مارگیج دینے کی فیسلٹیز چاہیے وہ نہیں ہے ابھی، اور اس کے لیے ہم پوری تیاری کر رہے ہیں فور کلوجر لاز کی. اسٹیٹ بینک ہماری مدد کر رہا ہے نئے قانون بنانے کے لیے. لیکن میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ شروع ہو گیا یہ جو ہم اب ساری رکاوٹیں 3-4 مہینے سے ہماری ٹاسک فورس، زیگم رضوی صاحب، ان کی ٹاسک فورس بڑی محنت سے کام کر رہی ہے. تو ایک دفعہ یہ جب ہمارا اپریل میں لانچ ہو گیا تو پاکستان میں، کیونکہ اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے، میرے خیال میں یہ بڑی ہر سال انکریمنٹل انکریز آئے گی. میں صرف لوگوں کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ہم نے 1 ارب درخت لگانے کا فیصلہ کیا پختونخوا میں. تو پہلے 1.5-2 سال تو وہ نرسریز بنانے میں اور انفراسٹرکچر تیاری میں ہمارا ہوا. کسی نے کہا نہیں 1 ارب درخت اگا سکیں گے. لیکن جب ایک دفعہ انفراسٹرکچر بن گیا تو آخری 3 سال یہ اب انٹرنیشنلی اکنالج ہے، جو کہ انہوں نے اچیو کیا کہ 1 ارب 18 کروڑ درخت لگائے انہوں نے 5 سالوں میں. تو اسی طرح جو شروع میں ہماری کوششیں ہیں ساری کہ پہلے پوری تیاری ہو لانچ سے پہلے. ہم جلدی بھی یہ لانچ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ جب تک ہم پوری طرح تیار نہیں ہم لانچ نہیں کریں گے. تو اب انشاءاللہ اپریل میں لانچ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر زیادہ کام کرے گا. ہماری پوری کوشش ہے کہ اس ہاؤسنگ جو ہماری اسکیم ہے، اس پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیٹ کرے. اور جس طرح زیگم رضوی صاحب نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان آئیں، نئی کنسٹرکشن کمپنیز بنیں، انجینئرز نئی چھوٹی چھوٹی کمپنیز بنائیں، اور ادھر سے پھر ڈیولپ ہو، انٹرپرنورشپ ڈیولپ ہو. اور یہ وہ ایک سیکٹر ہے جس سے 40 انڈسٹریز ڈائریکٹلی ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ ہیں. تو جب ہاؤسنگ شروع ہوتی ہے تو 40 اور انڈسٹریز شروع ہو جاتی ہیں، اور اس سے پھر ایک ملٹی پلائر افیکٹ جاتا ہے ساری اکانومی میں. اور ہمارا جو اصل مقصد ہے اس کے کہ ایک نچلے طبقے کے لیے افورڈیبل ہاؤسنگ جب شروع ہوگی تو پہلے تو سب سے بڑا اللہ کا کام ہوگا کہ وہ لوگ جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہاؤسز اپنے گھر بنانے کے لیے، کیونکہ یہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ایک عام آدمی قرضہ لے سکے، تو اس کے پاس کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آتا کہ وہ اپنا گھر بنا لے. تو کیونکہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے افورڈیبل ہاؤسز کا، تو بیچارہ صرف ایک ایلیٹ کے لیے جب گھر بنتے ہیں، صرف ایک اوپر کے طبقے کے لیے بنتے ہیں. اور بدقسمتی سے وہی پاکستان بن چکا ہے اب تک کہ ایلیٹ کا پاکستان ہے. اس کے اندر کوئی بھی آپ اٹھا لیں، تعلیم اٹھا لیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز دیکھ لیں، انگلش میڈیم سکولز دیکھ لیں، بڑے کسانوں کے پاس چلی جاتی ہیں. سب کچھ طاقتور ایک چھوٹے سے طبقے کا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان پیچھے رہ گیا دنیا میں. کیونکہ کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا صرف ایک ایلیٹ اوپر جاتی جائے اور نیچے غریبوں کا سمندر بنتا جائے. تو یہ ایک ایلیٹ اوپر جاتی جائے اور نیچے غریبوں کا سمندر بنتا جائے. تو یہ افورڈیبل ہاؤسنگ اصل میں ہے نچلے طبقے کے لیے، ان کو ایک گھروں کے لیے، جس میں سب سے نچلے طبقے کے لیے انشاءاللہ یہ جو ہماری پلان ہے، یہ جو ہم نے 5 ارب روپیہ ان کے لیے دیا ہے انٹرسٹ فری لونز پہ، وہ نچلے طبقے کے لیے. اور ہم این جی اوز لے کے آ رہے ہیں جو مائکرو فائنانس میں ہیں، ان کی مدد کریں گے. لیکن اس کے بعد بھی جو بھی ہم جو جدھر بنائیں گے بھی، جدھر زیادہ مہنگے بھی ہوں گے، زیگم نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم پھر کہ جتنے بھی وہ ایک غریب افورڈ کر سکتا ہے، وہ کہے گا میں صرف اتنی قسطیں دے سکتا ہوں، پھر ہم سپانسر کروائیں گے باقیوں کی قسطیں. اور میں کیونکہ سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا پاکستان میں، اکٹھا کر رہا ہوں پاکستان میں، اور تو میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ یہ لوگ، ہمارے لوگ، ٹیکس ہم نہیں دیتے.
लेकिन चैरिटी में हम सबसे ऊपर हैं, और टैक्स इसलिए नहीं देते क्योंकि हम गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करते। तो जब एक दफ़ा ट्रस्ट आ गया लोगों को, और ये हम सारा ऑनलाइन ये सारी हम बताएंगे लोगों को, इंफॉर्मेशन देंगे कि ये गरीबों के लिए घर है, ये आदमी इतनी किस्तें दे सकता है, इतनी नहीं दे सकता, लोग स्पॉन्सर करेंगे इनको। और ये इंशाअल्लाह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के निचले तबके के लोगों को घर मिलेंगे। फिर कच्ची आबादियाँ, अब आप देखें कि इस्लामाबाद के अंदर कौन सा गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है घर, किसके जितनी महंगी ज़मीन है, कितना बेचारे लोग आते हैं काम करने के लिए, काम करके लिए, उसके बाद वो किधर जाएं तो वो कच्ची आबादियाँ डेवलप हो गई हैं। और कच्ची आबादियों का अभी तक कोई प्लान नहीं बना कि क्या करना है वहाँ। ना उनके पास फैसिलिटीज़, ना उनके पास मालकाना हुकूक है, ना उनके पास अम्यूनिटीज़ हैं, सीवरेज सिस्टम वहाँ नहीं है, गंदगी वहाँ पड़ रही है। लेकिन क्योंकि उन इर्द गिर्द दीवार बना दी है, टिपिकली एलीट इस तरह डील करता है इन चीज़ों से कि उसके इर्द गिर्द दीवार बना दी ताकि वो नज़र ना आए, और वो जैसे कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमने पूरा प्लान लेके आ रहे हैं अपने हाउसिंग के अंदर कि कच्ची आबादियों को हमने रेगुलराइज कैसे करना है, और ये मॉडल जो कि हिंदुस्तान में भी हुआ है, तुर्की में हुआ है, इनके मॉडल अडॉप्ट करके तो इनको कैसे हमने इनको घर बना के देने हैं, फ्लैट्स बना के देने हैं, और साथ साथ उनके साथ फिर कमर्शियल सेंटर्स बना देंगे। तो गवर्नमेंट को कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगा, डेवलपर्स आएंगे और वो बना भी देंगे, और उनको फिर आधी ज़मीन पे वो कमर्शियल सेटअप कर देंगे। और इसके कच्ची आबादियों के लिए भी अब हमने फैसला किया पाकिस्तान में कि हमने पूरा लोगों को वर्टिकल जाने देना है, जितना भी ऊपर कोई बनाना चाहे, टावर्स बनाना चाहे बनाएं, क्योंकि यहाँ सारे हमारी इतना ज़्यादा पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को थ्रेट है, हाउसिंग सोसाइटी से फैलते जा रहे हैं शहर, ना उनको हम अम्यूनिटीज़ दे सकते हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। और फिर जो एरेबल लैंड है, जो जिससे आगे हमारी मुस्तकबिल में फूड सिक्योरिटी है, वो सारा अब्जॉर्ब होता जा रहा है अर्बन सेंटर्स में, और फिर अनप्लान्ड बनते जा रहे हैं। इसलिए अब हमने ऊपर जाने के लिए सिविल एविएशन से बात कर ली है, सिर्फ जो एरियाज़ अफेक्ट होते हैं एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द, उसके अलावा हम इजाज़त देंगे कमर्शली जितने भी ऊपर ले जा सकें लेके जाएं, जिस तरह के दुबई में है, जिस तरह के बाकी मुल्क में। और ख़ास तौर पे जो सिंगापुर मॉडल है, सिंगापुर का बेहतरीन यूटिलाइजेशन है, क्योंकि ज़मीन की कमी है वहाँ, उन्होंने ज़बरदस्त किया। तो ये अभी हमारी टास्क फोर्स सिंगापुर से पूरा उनसे उनके एक्सपीरियंस से सीखेगी। फिर हमने एक कोशिश की है लैंड बैंक बनाने के लिए। अब इतनी ज़्यादा ज़मीन है सरकारी डिपार्टमेंट्स में, हमने सिर्फ जो कब्ज़े छुड़वाए हैं इस्लामाबाद में, वो हम एस्टिमेट करते हैं 500 अरब रुपए के अब तक हमने कर्जे छुड़वा चुके हैं, जो कब्ज़ा किया हुआ था लोगों ने। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो गरीब लोग हैं, क्योंकि हमने फैसला किया था कि जो बेचारे गरीब लोग रह रहे हैं ज़मीनों पे, उनके हम डिमोलिश नहीं करेंगे। लेकिन जो कब्ज़ा ग्रुप है, और बड़े बड़े कब्ज़ा ग्रुप हैं इस्लामाबाद में, सारे पाकिस्तान में, लेकिन इस्लामाबाद में तो ख़ास तौर पे थे। अब वो सोचें कि वो कब्ज़ा ग्रुप ने, ऐसे लोग हैं यहाँ, इन्होंने थोड़े से CDA की ज़मीन से अरबोपति बन गए, और CDA लॉस में जा रही है। और इसलिए हमने जब ये ज़मीनें छुड़वाई तो पता चला कि कन्नाइवन से ये ज़मीनें महंगी महंगी ज़मीनों के ऊपर कब्जे हुए, तो वो छुड़वाए हैं। और फिर जो हमने डिपार्टमेंट्स को कहा कि हमें बताएं आपके पास कौन सी ज़मीन पड़ी हुई है जिसके ऊपर कोई कुछ नहीं हो रहा, डेड कैपिटल जो है। आप यकीन करें कि डिपार्टमेंट्स, हम गवर्नमेंट से हमारे से छुपा रहे हैं ज़मीनें। हम गवर्नमेंट है, हम उनसे कह रहे हैं बताओ ज़मीनें किधर पड़ी हैं, वो छुपा रहे हैं, और हमें फिर बाद में पता चलता है कि ये भी ज़मीन उन्होंने रखी हुई है, ये भी। यानी ये किस कमाल यहाँ एक सिस्टम डेवलप हो गया है कि गवर्नमेंट वो वाले समझते हैं कि जी उनकी ज़ाती ज़मीन है, क्योंकि उन्होंने, और फिर कब्जे करवाए हुए उन ज़मीनों के ऊपर मिलके। तो इसको तो मैं आज यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ कि अब हमने इनके ऊपर पूरी, लास्ट हमारी कैबिनेट मीटिंग के बाद हमने फैसला किया है कि इनको, अब हम इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाएंगे और इनको जेलों में डालेंगे जो आगे से गवर्नमेंट की ज़मीन छुपाएगा। जो
زیگم نے بات کی کہ ہماری جو کانسنٹریشن ہے پہلے تو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے، باقی بھی ہاؤسنگ ڈفرینٹ ٹائپس ایریاز جو ہماری گورنمنٹ کی زمین ہے ان کے اندر ہم کمرشل بھی بنوائیں گے. اس کمرشل کا جو پروفٹس ہے اس سے پھر جو افورڈیبل ہاؤسنگ کو سبسڈائز بھی کریں گے، اور پھر ان علاقوں میں بھی ہاؤسنگ لے کے جائیں گے جس طرح فاٹا ہے قبائلی علاقہ، وہاں جو جنگ کی وجہ سے جو تباہی مچی ہے اور وہاں بہت برے حالات ہیں لوگوں کے. تو یہ جو ہماری پہلی کوشش ہے کہ یہ جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے مائکرو فائنانس کے ذریعے وہاں ان کو موقع دیں گے قبائلی علاقے میں بھی وہ کہ اپنے گھر کنسٹرکٹ کر سکیں. جو ورلڈ بینک کی مدد ہمیں چاہیے ہوگی، کیونکہ یہ اس میں رکاوٹیں کئی جگہ پہ اب ہیں. یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ آسان نہیں ہے. جب آپ پہلی دفعہ اتنا بڑا کرنے جا رہے ہیں تو اس پہ بڑے پرابلمز آئیں گے، لیکن ہم نے اس لیے یہ سارا جو ٹاسک فورس ہے وہ میرے نیچے ہے، اور میں بیٹھ کے تو میرا کام یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ کریں پرائیویٹ سیکٹر کو. گورنمنٹ نے یہ بنانے نہیں ہیں، گورنمنٹ نے صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ہم نے صرف آسانی پیدا کرنی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آ کے اس میں پوری طرح شرکت کرے. اور اس کے اندر مجھے بڑی خوشی ہے کہ ابھی تک جو رسپانس ملا ہے وہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ اتنا رسپانس ملے گا. پاکستانیوں سے اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے بہت رسپانس ملا ہے، لیکن چائنا سے بھی بڑی کمپنیز سے رسپانس ملا ہے جو کہ بڑا سرپرائزنگ ہے. ملیشیا میں کمپنیز نے کہا کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اوور آل بیکاز اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے پاکستان میں ہاؤسنگ کی، اس لیے ہمیں اوور آل اس کے اوپر بہت اچھا اور سرپرائزنگ ہے، بڑا زبردست رسپانس ملا ہے. میں زیگم رضوی آپ کو اور آپ کی ٹاسک فورس کو خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے والنٹیرلی اپنا ٹائم لگا کے بہت محنت سے کام کیا ہے. اور یہ بھی بڑا مجھے خوشی ہے کہ ورلڈ بینک نے خود آ کے ہمیں سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے اس پروگرام کے اوپر پوری ہمیں خود ہی، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، انہوں نے آ کے کہا کہ وہ ہماری سپورٹ کریں گے. تو میں خاص طور پہ ایلانگو اینڈ دا ورلڈ بینک، finally I really want to thank you for organizing this workshop. Thank you.